السلام علیکم، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور جو آج ہم میں نہیں ہے ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو اس کہانی کو سن رہے ہیں، اللہ ان سب سننے والوں کی سب مشکلیں اور تمام حاجات پوری کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں روزانہ ایک سچی اور ہارر کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح آج بھی ایک کہانی جو کہ ہمیں کراچی سے آئی ہے، وہ میں آپ کو ان کی زبانی سناتے ہیں۔ تو چلیے آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام علی ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ بات تب کی ہے جب میرا دوست کینیڈا سے آیا اور ہم اس کے ساتھ گھومنے نران والی سائڈ پہ گئے۔ تو بلال بھائی میرے ساتھ میرے 3 دوست اور ہم اپنی گاڑی میں نکل پڑے۔ ہم نے جگہ جگہ ریسٹ کیا اور نائٹ ڈرائیو بھی کی۔ میرے تینوں دوستوں کا نام حمزہ، فہد اور سلمان تھا۔ سلیمان تھوڑا ڈرپوک تھا، اس کے ڈرنے کی وجہ میں آپ کو سٹوری کے اینڈ پہ بتاؤں گا، جس کی وجہ سے اور سلمان کی وجہ سے ہم نے زیادہ تر نائٹ ڈرائیو نہیں کی اور ہم ایسے ہی ہنستے کھیلتے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ یہ اکتوبر کے اینڈ اور نومبر کے سٹارٹ کے دن ہیں اور آج سے کوئی 5 سال پہلے تب نران اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ جلدی بند ہو جاتا تھا۔ خیر، ہم نے نائٹ سٹے کیا 2 دن اسلام آباد میں، اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ دوسرے دن کی رات کوئی حمزہ نے کہا کہ چلو یار نکلتے ہیں نران کے لیے۔ میں نے بھی اوکے کیا، تو ہم سب 12 بجے کے قریب نران کے لیے اسلام آباد سے نکل پڑے۔ حمزہ جو کہ پہلے بھی آتا رہتا تھا، اس لیے وہ ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور اسے ہی معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، سو ہم بس اس کے ساتھ تھے۔ بلال بھائی اس دن ایک تو کراچی سے اسلام آباد کی ڈرائیو، پھر اسلام آباد میں گھومے، میں اتنا تھک گیا تھا کہ میں پیچھے بیٹھ کے آرام سے سو رہا تھا۔ حمزہ، سلمان، فہد باتیں کر رہے تھے تو میں سو گیا۔ حمزہ پتہ نہیں کہاں سے بس ہمیں لے کے جا رہا تھا۔ میں سو گیا، مجھے نہیں پتا ہم کب تک پہنچیں گے اور کہاں پہنچے تھے۔ مجھے سلمان نے تب اٹھایا جب گاڑی ایک سنسان روڈ پہ رکی ہوئی تھی اور حمزہ، فہد باہر نکلے ہوئے تھے 1 نمبر کرنے کے لیے۔ وہ ایسے ہی سنسان روڈ تھا تو اس کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سلمان نے مجھے کہا کہ اٹھ یار، دیکھ کتنا اندھیرا ہے اور یہ پاگل باہر چلے گئے ہیں، اٹھ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں کہا جانے دے یار، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جا آرام سے۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ پہاڑ تھے اور لیفٹ پہ کھائی تھی۔ میں سلمان کو بول کے میں پھر سو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے سلمان کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے اٹھا تو میں دیکھا کہ سلمان بیک سیٹ پہ نیچے گھسا ہوا ہے، سر نیچے کر کے اونچی چیخیں مار رہا ہے۔ اس کی چیخ سن کے وہ دونوں بھی آ گئے اور پوچھا کیا ہوا۔ کہتا ہے کہ میں نے گاڑی کے فرنٹ پہ بلیک کلر کا ایک بڑا سا آدمی دیکھا ہے جو کہ اوپر سے سیدھا فرنٹ پہ گیا ہے اور اس کی چمکیلی آنکھیں تھی۔ میں جیسے ہی دیکھا میں چیخا اور منہ نیچے کر لیا۔ جب ہم نے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہم نے باہر جا کے چیک کیا تو کچھ نہیں تھا۔ گاڑی ہماری پراڈو تھی تو فرنٹ پہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں اتنا بھی نہیں سویا تھا کہ گاڑی پہ کوئی چیز اوپر سے آ کے گرے اور میں اٹھوں نہ۔
خیر ہم نے اسے ریلیکس کیا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ سلیمان لگاتار بولی جا رہا تھا، منع کیا تھا کہ سفر نہ کرو، مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ تھا کہ یہ ڈرپوک آگے ہی ایسا ہے، اسی لیے اگنور کیا، اور ہم نے اسے کہا کہ تو لیٹ جا، سو جا، ہوٹل جا کے تجھے اٹھا لیں گے۔ بلال بھائی، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم تینوں باتیں کر رہے تھے کہ حمزہ فہد بلال بھائی، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم تینوں باتیں کر رہے تھے، میں، حمزہ، کہ فہد نے کہا یا لیفٹ پہ دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، مگر فہد نے کہا وہاں وہی آدمی تھا جو سلیمان نے کہا، لمبا سا، بلیک سا اور چمکیلی آنکھیں۔ ہم نے اگنور کیا اور جانے دیا۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے حمزہ نے اشارہ کیا کہ علی وہ دیکھ، تو ایک بلیک کلر کا انسان نما شخص جس کی صرف چمکیلی آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ بلال بھائی، نہ وہ چل رہا تھا، نہ وہ بھاگ رہا تھا، وہ اڑ رہا تھا۔ بلال بھائی، نہ وہ چل رہا تھا، نہ بھاگ رہا تھا، وہ اڑ رہا تھا۔ زمین پر اس کا کوئی حصہ نہیں ٹچ ہو رہا تھا اور وہ اڑ رہا تھا گاڑی کے ساتھ ساتھ۔ حمزہ نے کہا کوئی بولے نہ، سلیمان اٹھ جائے گا، اگنور کرو اور بس۔ بلال بھائی، ہم جب تک ہوٹل اگنور کرو بس۔ حمزہ نے کہا کہ کوئی بولے نہ، سلیمان اٹھ جائے گا، اگنور کرو بس۔ بلال بھائی، ہم جب تک ہوٹل نہیں پہنچے وہ آدمی ہمارے ساتھ ساتھ، کبھی کبھی وہ گاڑی کے اتنے پاس آ جاتا کہ ہمیں لگتا بس اب گئے کام سے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جیسے ہی ہم ہوٹل پہنچے، ہم نے گاڑی ٹھیک سے لاک بھی نہیں کی، نہ سامان نکالا، بس بھاگ کے ہوٹل میں آ گئے۔ جب یہ سارا قصہ ہوٹل کے بندے کو بتایا، اس نے کہا کہ رات کو سفر کرنے والوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ سردی اتنی نہیں تھی اور صبح بھی ہونے والی تھی، اس لیے ہم نے چائے پی اور سامان نکال کے روم میں آ گئے۔ اس دن ہم 2 بجے تک سوئے۔ پھر جب ہم اٹھے تو حمزہ اور فہد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ہم نے تھوڑی دیر کچھ کھایا پیا، گھومے اور پھر رات کو واپس ہوٹل پہ آئے۔ جب ہم واپس آئے تو حمزہ نے دیکھا کہ وہ آدمی پھر ہوٹل کے پاس کھڑا ہے۔ حمزہ نے سب کو بتایا۔ ہم نے کہا ایویں کچھ نہیں ہوتا، وہ بس ہمیں ڈرا رہا ہے۔ تو ہم وہ ہوٹل کے کمرے میں آ گئے۔ حیرانگی والی بات تھی کہ وہ آدمی بس ہمیں گھور رہا تھا، کچھ کہہ نہیں رہا۔ رات کو جب سونے لگے تو ہمارے کمرے کی ونڈو سے جب میں نے نیچے دیکھا تو وہ آدمی وہاں ہی کھڑا تھا اور مسلسل اوپر ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دوستوں کو بلایا، اس بار ہم سب نے اسے مل کے دیکھا تو بلال بھائی، اس کا فیس اتنا بڑا تھا، اتنا لمبا فیس تھا، بڑے بڑے دانت، کالی آنکھیں جو کہ دیکھے جا رہی تھی۔ وہ رات ہم سب نے جا کے گزاری اور صبح ہوتے ہی ہم نکل گئے۔ رات کو جب ہم نے ونڈو سے دیکھا وہ نیچے کھڑا تھا۔ جب ہم واپس آئے تو راستے میں ہی فہد اور حمزہ کی طبیعت اور خراب ہو گئی، ان کو تیز بخار، اور بس ہم نے پہلے ان کو اسلام آباد ڈاکٹر کو دکھایا، پھر اس کے بعد ہم کراچی کے لیے نکلے۔ جب ہم کراچی کے لیے نکلے تو مجھے سلیمان نے بتایا کہ فہد اور حمزہ کو میں نے منع کیا تھا کہ وہ سنسان جگہ ہے، وہاں ایسا کچھ نہ کرو، مگر انہوں نے ایسے ہی اس مخلوق کو گالی دے کے وہاں پہ یہ کام کیا۔ بلال بھائی، جب ہم کراچی آئے تو ہم وہاں بھی فہد اور حمزہ کو چیک کروایا تو ان تینوں کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔
प्रॉब्लम बिलाल भाई ये थी कि वो उन दोनों को वो आदमी अब घर में नज़र आ रहा था। सलमान के डरपोक होने की वजह उसकी फैमिली, क्योंकि उसकी फैमिली में पहले भी ऐसा किस्सा हुआ था। तो सलमान के जानने वाले थे पीर जी, जब उनको बुलाया गया, उन्होंने बताया कि जहाँ इन दोनों ने वो एक नंबर किया वहाँ ये महलूक रहती थी और अब वो इनके साथ रहने आई है, क्योंकि इन्होंने उसकी जगह गंदी कर दी। खैर उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब रही, पूरा मंथ वो दोनों बिस्तर पर पड़े रहे और पूरा मंथ हम रोज़ उनके पास जाते रहे और पीर जी उनके आके दम कर दे रहे, पढ़ाई करते रहे। पूरे मंथ से भी ज़्यादा 40-45 दिन लगे और फिर जाके वो आदमी उनको नज़र आना बंद हुआ और वो दोनों ठीक हो गए। बिलाल भाई, हम आज भी ये वाक़या याद करते हैं। जब हम दोस्त मिले होते हैं तो हम ये वाक़या याद करते हैं, तो हम अपनी गलती का एहसास करते हैं कि हमें किसी ऐसी जगह पे ऐसा काम नहीं। ये थी दोस्तों आज की कहानी। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अल्लाह।